ہم نے اس پانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصہ ہم نے باپ کی پیٹھ والی ہڈیوں میں سے نکالا، دوسرے حصے کو ہم نے ماں کے سینے والی ہڈیوں میں سے نکالا. اس پانی کو ہم نے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا. اب ہم نے اس پانی پر قدرت کی مشینیں چلائیں. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قرآن کہتا ہے ہم نے اس پانی کو ماں کے رحم کے اندر ٹھہرایا. اس پانی کو ہم نے ٹھہرا کر پھر ہم نے اس پر قدرت کی مشینیں چلائیں، قدرت کی کاریگری کرنا شروع کر دی. ہم نے اس پانی کو ہم نے پہلے خون کے ایک جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا. ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو ہم نے ایک بوٹی کے اندر تبدیل کر دیا. پھر ہم نے اس بوٹی کو ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے اس ایک بوٹی کو ہڈی کے اندر تبدیل کر دیا. پھر اس ہڈی پہ ہم نے گوشت کو چڑھانا شروع کر دیا. گوشت چڑھتا گیا. ہم نے ایک گوشت لیا، اس کا ہم نے چہرہ بنایا. چہرے والا گوشت اور ہے، ہاتھوں پہ لگنے والا گوشت اور ہے، ماتھے پہ لگنے والا گوشت اور ہے. جسم جس گوشت کے بنا وہ گوشت اور ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے طرح طرح کے گوشت کے ٹکڑے، ہم نے طرح طرح کے ماس کے ٹکڑے لے کر ہم نے انسان کو تخلیق کر دیا. ایک خوبصورت انسان بن گیا. پھر اس کی مدت پوری ہونے کے بعد ہم نے اس انسان کو زندگی دی. اس انسان کو دنیا میں ہم نے پیدا کر دیا، اور جہاں پر آنکھیں خوبصورت لگتی تھیں وہاں پر آنکھیں لگا دی. جہاں پر کان خوبصورت لگتے تھے وہاں پر ہم نے کان لگا دیے. جہاں پر پاؤں خوبصورت لگتے تھے وہاں پر پاؤں لگا دیے. جہاں پر ہاتھ خوبصورت لگتے تھے ہم نے وہاں پر ہاتھ لگا دیے. جہاں پر بال خوبصورت لگتے تھے ہم نے وہاں پر بال لگا دیے. اب انسان دنیا میں آ گیا. ہم نے اس انسان کے ہونٹ ایسے بنائے کہ اس پر اگر لالی لگائی جائے تو وہ سرخ ہو جاتے ہیں. اس کی آنکھیں ایسے بنائی کہ اگر ان میں کاجل ڈالا جائے تو وہ کالی ہو جاتی ہیں. اگر ہم نے اس انسان کے بال ایسے بنائے کہ ان پر تیل لگایا جاتا تھا. بڑا خوبصورت انسان ہم نے بنایا. باپ دیکھے تو وہ بھی سبحان اللہ کہے، ماں دیکھتی ہے وہ بھی سبحان اللہ کہتی ہے. رب العالمین فرماتے ہیں پھر ہم نے انسان کی قسمیں عرش معلی پر بیٹھ کر اٹھائی. اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتے ہیں تین کی بھی قسم، زیتون کی بھی قسم، طور سینا کی بھی قسم، اس شہر امین کی بھی قسم. رب العالمین فرماتے ہیں تین کی قسم یعنی اس علاقے کی قسم جس میں تین پایا جاتا ہے. زیتون کی قسم یعنی اس علاقے کی قسم جس میں زیتون کا پھل جایا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں آسمانوں کی قسمیں بھی اٹھائیں، زمینوں کی قسمیں بھی اٹھائیں، سارے کے سارے جہان کی قسمیں میں نے اٹھا لی. ان درختوں کے سبزوں کی قسمیں میں نے اٹھا لی، پہاڑوں کی بلندی کی قسمیں میں نے اٹھا لی، زمین کی بچھاؤ کی قسمیں میں نے اٹھا لی، آسمان کی خوبصورتی کی قسمیں میں نے اٹھا لی، ساری کی ساری کائنات کی قسمیں میں نے اٹھائی. ایک میری ذات بچ گئی تھی. رب العالمین فرماتے ہیں لقد، مجھے اپنی ذات کی بھی قسم ہے، میں نے یہ دنیا کا آسمان، یہ دنیا کی زمین، یہ درختوں کا سبزہ، یہ دریاؤں کا بہنا، یہ سمندروں کا تلاطم، یہ چاند کی روشنی، یہ سورج کی چمک، یہ ستاروں کی دمک، یہ ساری چیزیں میں نے ایک اتنی خوبصورت نہیں بنائی ہیں جتنا حبشے کا ایک کالا بلال خوبصورت بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. اللہ کے پیغمبر ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے.
دیکھا مکہ مکرمہ کے ساتھ، بیت اللہ کے ساتھ صحابہ کرام چمٹ چمٹ کر رو رہے ہیں۔ بلال کو دیکھا تو وہ بھی بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کر اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے۔ خبیب کو دیکھا وہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے۔ یاسر کو دیکھا وہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے۔ عمار کو دیکھا وہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے۔ صدیق اکبر کو دیکھا وہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے۔ عمر فاروق کو دیکھا، عثمان غنی کو دیکھا، علی کو دیکھا، بہت سارے صحابہ اکرام بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ، بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ لپٹ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں۔ ان کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اے بیت اللہ، مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، مجھے اس اندیکھے پروردگار کی قسم ہے، یہ جو تیرے ساتھ لپٹ لپٹ کر میرے یار رو رہے ہیں نا، یہ تیری وجہ سے نہیں رو رہے کہ تو ان سے افضل ہے، بلکہ یہ اللہ کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم ہے، اگر تیری نسبت اللہ کے ساتھ نہ ہوتی نا تو یہ میرے یار، ان کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو تو ان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی عظمت ہے، انسان کی